اور کم و بیش ہم میں سے ہر ایک کا مسئلہ بھی ہے. اس حدیث کے کئی مراحل ہیں، اس میں سے کسی نہ کسی مرحلے پہ ہم میں سے ہر شخص کو اس حدیث کی ضرورت ہے. مجھ جیسا آدمی ہو تو ان تمام مراحل میں اس حدیث کی ضرورت ہے. اور کچھ لوگ جنہوں نے ان احادیث پر اخلاق اہل بیت پہ عمل کیا ہوا ہے، انہیں کچھ مراحل طے کر چکے ہوں گے، کچھ مراحل میں انہیں اس حدیث کی ضرورت ہوگی. زہری ہے، امام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کر وہ کہتا ہے جو ہم کہتے ہیں یا ہمارے دل میں ہے. ہم میں سے کچھ کہتے ہیں، کچھ کی یہ بات دل میں ہے. ہم میں سے اکثر کو یہ گلہ ہوتا ہے کہ میں نے تو بہت کیا لیکن میرے دوست میرے قدردان نہیں ہیں. میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا کرتا ہوں لیکن ان کو احساس ہی نہیں ہو. کم و بیش سب کا یہ گلہ. کچھ لوگ زبان پہ لاتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں زبان پہ نہیں لاتے، دل میں یہ بات کہیں نہ کہیں رہتی ہے. زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں یہ رہتی ہے. اپنے دوستوں سے رہے، رشتہ داروں سے رہے، ہمسایوں سے رہے، اولاد سے رہے، والدین سے رہے، کسی نہ کسی جگہ یہ بات رہتی ہے کہ میں نے جو کچھ کیا اس کو لوگوں نے اپریشیٹ نہیں کیا، سمجھا ہی نہیں میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا قربانیاں دی ان لوگوں کے لیے. میں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھایا لکھایا، یہاں تک پہنچایا، انہیں احساس ہی نہیں. وہ مجھ سے بات ایسے کرتے ہیں جیسے میں نے کچھ کیا ہی نہیں. یہ گلہ ہم سب کا ہے. یہ گلہ کس کا بھی تھا؟ زہری کا بھی تھا. آئیے دیکھتے ہیں امام کیا ارشاد فرماتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آدماؤں. یہ غم لے کے آیا ہے کہ میں اچھا ہوں، باقی برے ہیں، اور میری اس اچھائی کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. یہ بات لے کر امام کی خدمت میں حاضر ہوا ہے. ہمارے پاس بھی لوگ آتے رہتے ہیں، اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم ان کے ساتھ شریک ہو کے ان کے بھائی کے خلاف اگر آیا ہے، جس کے خلاف آیا اس کی دو چار غیبت ہم بھی کریں، ہم بھی سنیں اور اسے کہیں نہیں تو بہت اچھا ہے. دیکھیں امام کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ ہم سب کے لیے ہے. احفظ علیک لسانک، اپنی زبان کو ذرا سنبھال کے رکھ. یہ زبان جو گلہ کر رہی ہے، شکوہ کر رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، باقی اچھے نہیں ہیں، میری اچھائی کسی کو نظر نہیں آ رہی. فرمایا اپنی زبان ذرا سنبھال کے رکھ. اگر اپنی زبان کو سنبھال کر رکھے گا، دل تو آپ کے بس میں نہیں ہے، دل میں خیالات آئیں گے کہ میں بہت اچھا ہوں. زبان تو آپ سنبھال سکتے ہیں. امام فرما رہے زبان اگر سنبھال کے رکھے گا تملک بھی اخوانک، تمہارے دوست اس صورت میں بچیں گے کہ تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ. لیکن اگر اپنی زبان کو اسی طرح چلاتا رہے کہ میں بہت اچھا ہوں، یہ اچھے نہیں ہیں، تو تمہارا کوئی دوست باقی نہیں رہے گا. میں دوست کہہ رہا ہوں، امام بھائی کہہ رہے ہیں. بھائی سے مراد یہی دوست ہے جسے ہم دوست کہتے ہیں. اخلاق اہل بیت میں آپ کے دوست آپ کے بھائی ہیں. ہیہات ہیہات. اب میں اس میں سے زہری کا حصہ حذف کر کے پڑھ رہا ہوں اس روایت کو. زہری پھر اسی طرح کی وہی باتیں جو ہم سب کرتے ہیں وہ کرتا ہے. ابھی آپ اپنے آپ کو رکھ لیجئے یا اپنے کسی دوست کو رکھ لیجئے، ٹھیک ہے نا. ایسا ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ کو خیال ہوتا ہے نہیں میں تو اتنا اچھا ہوں کہ میں یہ والی باتیں بھی نہیں کرتا ہوں. تو اس کو اس کی زیادہ ضرورت ہے جس کے خیال میں یہ آ رہا ہے کہ میں تو اتنا اچھا ہوں کہ یہ باتیں میں تو نہیں کرتا، میرا فلاں دوست کرتا ہے. ہم میں جو خود خامیاں ہوتی ہیں ہمیں وہ نظر نہیں آتی. بھئی اپنی خامی ہمیں سب سے زیادہ نظر آنی چاہیے. کیوں ہمیں نظر نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہم درگزر کرتے ہیں، اپنی خامیوں کو درگزر کرتے ہیں. اگر اپنی خامی جو ہمیشہ تیرے ساتھ ہے اسے درگزر کر سکتے ہو تو اپنے بھائی کی خامی جو ہمیشہ تیرے ساتھ نہیں ہے، کبھی جب وہ تیرے پاس آتا ہے تو وہ تجھے اذیت کرتی ہے، اسے نہیں برداشت کر سکتے، اپنی خامی کو برداشت کر سکتے ہو. تو یہ اس کی زہری کی باتیں چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ وہ ہماری باتیں. امام نے پھر فرمایا ہیہات ہیہات ایاک ان تعجب من نفسک بذالک. ہیہات من نزلہ آپ نے سنا ہوا ہے، دور ہے آپ سے. یہ بات آپ سے بہت دور ہونی چاہیے کہ آپ کو اپنا آپ بہت پسند ہو اور آپ اپنے متعلق ایسی باتیں کریں
جو سننے والا قبول نہ کرے. کبھی جب آپ بات کرتے ہوئے اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ رکھیں. کوئی آ کے آپ سے یہ کہہ رہا ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ تو بہت اچھائی کی ہے, تم میری اچھائیوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے ہو, آپ کیا کہیں؟ آپ مانیں گے اس کی اس بات؟ کبھی بھی نہیں مانیں. تو پھر آپ کی یہ بات بھی بالکل بھی مانی نہیں جائے گی. امام فرما رہے ہیں ان باتوں کو نہ کرو جو سننے والے جس کا دل ان باتوں کو قبول نہیں کرتا ہے. آپ کا اپنا دل بھی ان باتوں کو قبول نہیں کرتا, فرق یہ کوئی اور آ کے آپ سے کہ آپ کا دل قبول نہیں کرتا, تو سننے والے کا دل بھی ان باتوں کو قبول نہیں کرتا, تو یہ والی باتیں نہیں کرتا. لوہری کہہ رہا ہے میں بہت اچھا ہوں, میں نے اچھا کیا ہے, میں نے اپنے فلاں رشتہ دار کے ساتھ یہ اچھا کیا, اور وہ اس بات کا ادراک نہیں رکھتا ہے. امام نے فرمایا ایسی باتیں مت کرو جسے سامنے والا قبول نہ کرے. مشکل ہے ایسی باتیں نہ کرنا, اور مشکل ہے وہی یہ بات دل میں ہے کر کے تھوڑے سے ہلکے ہو جاتے ہیں. اب یہ بات بھی نہ کریں, کیسے نہ کریں؟ دل میں تو آتی ہے. امام ہے نا آپ کے دل کا بھی علاج کر رہے ہیں. بھائی مشکل ہے, دل میں رہتی زبان پہ آنا مشکل ہے, آپ کے دل کا بھی علاج. یا زہری اما علیک ان تجعل المسلمین منک بمنزلۃ اہل بیت, تو اپنے بھائیوں کو اپنے گھر والوں کی منزلت پر اگر رکھ دے, یہ جو بھائی ہے اسے اپنے بیٹے کی جگہ اگر رکھ دے, اپنے بیٹے کی نقائص تجھے سب سے زیادہ نظر آتی ہیں, بیٹے پہ کبھی اس طرح احسان نہیں جتایا کہ میں نے تیرے لیے ایسا کیا ویسا کیا, پھر بھی تجھے اچھائی نظر نہیں آتی. وہاں زبان کنٹرول میں رہتی ہے, وہاں دل میں یہ خیالات نہیں آتے. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹے کو بہت چاہتے ہو. تو باقی اپنے دوستوں کو بھی اپنے گھر والوں کی طرح سمجھنا شروع کر, مسئلہ حل ہو, دل ہی صاف ہو گیا. دل میں کیوں آتا ہے؟ میں نے اس پہ بڑا احسان کیا, یہ غیر تھا, یہ غیر نہیں ہے, یہ تیرا بھائی ہے. اس میں بھی وہی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے تجھے قیمت ہے. تیری قیمت محبت اہل بیت کی وجہ سے, اس کے دل میں بھی محبت اہل بیت ہے. اسے اگر اپنا بھائی سمجھے, فَتَجْعَلْ كَبِيرَهُمْ بِمَنْزِلَةِ وَالِدَيْهِ, جو بڑا ہے اسے اپنے باپ کی منزلت پر رکھو, جو چھوٹا ہے اسے اپنے بیٹے کی منزلت پر رکھو, اور جو برابر ہے اسے اپنا بھائی سمجھو. اطراف میں جو آپ کے لوگ موجود ہیں, آپ کے دوست موجود ہیں, آپ کے بھائی موجود ہیں, ان سے آپ کا کتنا خوبصورت رشتہ بنا رہے ہیں امام. جو بزرگ ہے وہ آپ کا والد ہے, جیسے اپنے والد کا اکرام کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, ویسے ہی اس بزرگ کا بھی احترام کریں.